وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورہ ترکیہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ دورے کے دوران وزیراعظم پاکستان کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکیہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، پاک ترک تجارتی ہجوم $5 بلین تک لے جانے کا عزم۔ متنازع کینالز معاملے پر سندھ حکومت نے وزیراعظم کی ملاقات کی دعوت قبول کر لی۔ وزیراعظم سے بات چیت کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان چورو اور ماہرین کی ٹیم بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ موجود۔ وزیر اعظم اور سندھ حکومت کے وفد کی ملاقات کل طے پا گئی۔ ملاقات میں متنازع کینالز کے معاملے پر جاری احتجاجی دھرنوں پر گفتگو ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ میں وکلا کا کینال منصوبے کے خلاف احتجاج، وکلا نے عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ وکلا نے سائلین کو بھی کورٹ روم سے باہر نکال دیا۔ دریائے سندھ پر نہری منصوبے کے خلاف وکلا کا خیرپور میں بورنو بائی پاس پر بھی دھرنا۔ صدر پاکستان 2 چیزوں کی منظوری دیتے ہیں، ایک پارلیمنٹ اگر بل پاس کرتی ہے اور دوسرا اگر حکومت کوئی آرڈیننس بھیجتی ہے صدر پاکستان کو۔ یہ منصوبہ نہ تو ایکنیک نے پاس کیا ہے، نہ CCI نے پاس کیا ہے اور نہ ہی صدر پاکستان نے کوئی منظوری دی ہے۔ صدر نے دریائے سندھ پر نہروں کے منصوبے کی منظوری نہیں دی۔ سندھ کا پانی کسی اور صوبے کو نہیں دے سکتے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما ندیم افضل چند اور چودھری منظور کی نیوز کانفرنس، کہا ماہرین نے نہریں نکالنے کو ناممکن قرار دیا ہے۔ کینالز کے مسئلے پر بات چیت ہونی چاہیے، آپ صوبوں کو نہ لڑائیں، آپ نے اربوں کی زمین بیچ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کون سی نہر کا پانی چولستان کو دیں گی؟ نہروں کا ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ یہ سارا دیکھیں کہ یہ زمین آباد کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ نہروں کا ایک نیا انہوں نے یہ ڈرامہ کیوں رچایا ہے اور پھر اپنے آپ کو پنجاب کے وارث سمجھتے ہیں۔ سندھ کے معذور اور مسکین کسانوں کو اس نان ایشو کنال کے پیچھے لگایا اور اپنا فیس کنال کا رکھ کے کسانوں کو بھول گئے۔ یہ اس بات کا جواب اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا۔ اپنا دوسروں پہ پتھر مارنے سے پہلے اپنا گریبان جو ہے وہ ضرور دیکھ لینے چاہیے۔ اس کا بہت سخت جواب میرے پاس ہے چند صاحب کو دینے کے لیے، لیکن میں اگلی دفعہ پہ اس کو رکھتی ہوں۔ دریاؤں میں آنے والے سیلابی پانی کے استعمال پر کسی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں۔ پیپلز پارٹی گمراہ کن بات کرے گی تو خاموش نہیں رہیں گے، ہر بیان کا جواب دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا جواب، کہا ابھی کوئی نہر تعمیر نہیں ہوئی، اتفاق رائے کی کوششیں جاری ہیں لیکن مذاکرات دھمکیوں سے نہیں بات چیت سے آگے بڑھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی 16 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہے لیکن وہاں کسانوں کے مسائل آج بھی وہی ہیں۔ سندھ حکومت پہلے اپنے صوبے کے کسانوں کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر زراعت عاشق کرمانی نے کہا کہ پنجاب سب کو اناج فراہم کرتا ہے، دیگر صوبوں کی حکومتوں نے اپنے کسانوں کے لیے کیا کیا؟ کسان اتحاد نے پنجاب حکومت کا کسان پیکیج مسترد کر دیا۔ تنظیم کے صدر خالد محمود کھوکر کہتے ہیں کسانوں کا معاشی قتل بند کیا جائے، کاشتکاروں کو خیرات نہیں گندم کی مناسبت سے قیمت چاہیے، مطالبات نہ مانے گئے تو آئندہ سال گندم کی کاشت نہیں کریں گے۔ سندھ اور پنجاب حکومت ذاتی دشمنیاں چھوڑ کر کسانوں کے لیے سوچیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، ان اسمبلیوں کو عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں کہہ سکتے۔ قوم کو شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ، مائنز اینڈ منرلز بل کو بھی مسترد کر دیا۔ سربراہ JUI کی پاکستانی عوام سے اسرائیل کے خلاف جہاد میں مالی طور پر شریک ہونے کی اپیل۔ پنجاب میں مراکز صحت کی آؤٹ سورسنگ کا عمل کامیابی سے جاری، 982 مریم نواز ہیلتھ کلینکس کے لیے 9000 ڈاکٹرز کی درخواستیں وصول۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کلینک آن ویل کے لیے نئی اور جدید گاڑیاں خریدنے کی منظوری بھی دے دی۔ کہا قائد نواز شریف کی قیادت میں پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے ہیں۔
بلوچستان کے ضلع مستونگ میں انسداد پولیو مہم کی سیکیورٹی پر مامور لیویز اہلکاروں پر مسلح افراد کا حملہ، فائرنگ سے 2 اہلکار شہید۔ ضلع میں پولیو مہم غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، کہا انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس قسم کے واقعات ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے عزم میں کمی نہیں لا سکتے۔ حکومتی کارکردگی کے نظام میں بہتری کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء اور حکام پر مشتمل کمیٹی بنا دی۔ وفاقی وزیر خزانہ کمیٹی کے کنوینر مقرر، اراکین میں وزیر توانائی، وزیر موسمیاتی تبدیلی، چیئرمین FBR اور دیگر شامل۔ کمیٹی FBR کے موجودہ فریم ورک اور نتائج کا تجزیہ کرے گی۔ وفاقی اداروں کے لیے معیاری جانچ اور فیڈ بیک نظام تیار کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ورلڈ بینک سمیت عالمی مالیاتی اداروں اور امریکی کارپوریٹ لیڈرز سے ملاقاتیں۔ معروف امریکی کمپنی فلپ مورس نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کا اندیا دے دیا۔ نائب صدر ورلڈ بینک مارٹن ڈریزر کا معاشی استحکام کے حوالے سے حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر خزانہ کی موڈیز کی معاشی ٹیم کو پاکستان کے معاشی منظرنامے پر بریفنگ۔ IMF نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ مزید کم کر دیا۔ IMF ورلڈ اکنامک جائزہ رپورٹ میں پاکستان کی شرح نمو 3 سے کم کر کے 2.6% رہنے کی پیش گوئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے تخمینے کو GDP کے 1% سے کم کر کے 0.1% کر دیا۔ IMF جائزہ رپورٹ کے مطابق اگلے مالی سال کے لیے پاکستان کی شرح نمو 3.6% رہے گی۔ ساکھ چیمبر آف کامرس کے وفد کی وفاقی وزیر تجارت جام کمال سے ملاقات، بنگلہ دیش کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وفد نے بتایا کہ انہیں بنگلہ دیش میں عوام اور حکام کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی۔ عید کے بعد ایک تجارتی وفد بنگلہ دیش روانہ ہوگا۔ 19 سے 21 مئی تک ہونے والے تجارتی میلے میں پاکستان کی 44 کمپنیاں شریک ہوں گی۔ وزیر تجارت کی وفد کو حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ سپریم کورٹ نے بانی PTI کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر پنجاب حکومت کی اپیلیں نمٹا دیں۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ ملزم کی گرفتاری کو 1.5 سال گزر چکا، اب تو جسمانی ریمانڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پنجاب حکومت چاہے تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ بانی PTI کے وکلاء درخواست دائر ہونے پر مخالفت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ نقیب اللہ قتل کیس میں راو انوار اور دیگر ملزمان کی بریت کے خلاف اپیل پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت۔ جبران ناصر ایڈوکیٹ کی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، کہا ٹرائل کورٹ نے جیو فینسنگ رپورٹ سمیت اہم شواہد نظر انداز کیے۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل سے رائے طلب کر لی۔ مزید سماعت 5 مئی تک ملتوی۔ ترکیہ کے مختلف علاقے شدید زلزلے سے لرز اٹھے۔ جرمن ریسرچ سینٹر کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ، زلزلے کی گہرائی 6.92 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے استنبول سمیت یونان، بلغاریہ اور رومانیہ میں بھی محسوس کیے گئے۔ پاکستان کا پہلگام میں ہونے والے حملے پر تشویش کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہمیں مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ہونے والے حملے میں سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش اور دکھ ہے۔ مرنے والوں کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی جاری بمباری کے نتیجے میں 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ سٹی میں ایک اسکول کی پناہ گاہ پر حملہ کیا، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی، ایک بچہ جھلس کر شہید ہو گیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 40 افراد شہید ہوئے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی سے شہادتوں کی تعداد 51,266 ہو گئی۔ امریکی صدر نے چین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ٹرمپ نے چین کے ساتھ معاہدے کا اعلان کر دیا۔
کہا 145% ٹیکس بہت زیادہ ہے، چینی اشیاء پر ٹیرف کافی حد تک نیچے آئے گا لیکن یہ صفر نہیں ہوگا، چین کو معاہدہ کرنا ہی پڑے گا، اگر معاہدہ نہ کیا تو ہم ڈیل طے کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 سے 16 مئی تک سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ کے مطابق صدر ٹرمپ مئی کے وسط میں سعودی عرب کا دورہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ادھر سعودی عرب کی جانب سے تاحال صدر ٹرمپ کے دورے کی ممکنہ تاریخوں کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اور پاکستان سپر لیگ 10ویں سیزن کے دلچسپ مقابلے جاری، ملتان اسٹیڈیم میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کا ٹکراؤ ہوگا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔